میرے رب لا شریک، تو نے ہمیں مٹی سے بنایا، اے میرے رب لا شریک تو نے ہمیں مٹی سے بنایا، پھر مٹی میں دفن کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ تو نے تو غضب کے عالم میں بھی یہ نہیں کہا کہ میں ریاکاروں کو کوئلہ بنا دوں گا۔ ہم تو ان پڑھ اور تیری ہر قدرت سے لا علم تھے، میں اور وہ سب کوئلے کی کان میں ماں کے لیے سوکھی روٹی کمانے کے لیے آئے تھے۔ میں اور وہ سب جب ہم نے گھٹنوں چلنا سیکھا تھا تو مٹی کھانے لگے تھے، اور وہی مٹی پہن کر ہم جوان ہوئے تھے۔ ہماری زندگی کی پہلی خوشی کان میں مزدوری ملنے کی خبر تھی، اور دوسری خوشی پہلی تنخواہ ملنے کا انتظار تھا۔ اس خوشی میں ہم کبھی کبھی بھوکے بھی سو جاتے تھے، اور اب آخر میں اے میرے رب لا شریک، تجھ سے بس اتنا شکوہ ہے، تو ہمیں واپس مٹی ہی بنا دیتا۔ تو نے ہمیں کوئلہ بنا کر غریبوں کو کیا سبق سکھایا ہے۔ کیا کہنا۔ پھر ایک اور واقعہ جو آگ کے شہر میں سوراب گوٹھ میں ہوا، اور جس کے ملزم آپ پکڑ نہیں سکتے، اور پکڑے بھی تو سزا نہیں دے سکتے۔ وہ ایک اور واقعے سے منسلک بھی ہے، اور وہ ہے واقعہ جو ایک سال پہلے، آج 1 سال 1 مہینہ ہو گیا اس کو، جو کے پی میں ہوا، اور ان دونوں بچوں کے حوالے سے ایک نظم، اس کا عنوان میں نے رکھ دیا بے سبب مشورہ، کیونکہ مشورہ تو یہاں کوئی مانگتا نہیں، اور مشورہ دو تو لیتے نہیں، تو میں بھی بے سبب مشورہ دے رہی ہوں۔ میرے اندر جو کلبلاہٹ ہے وہ مجھے مزید کھوکھلا کر رہی ہے، مجھے پر اعتماد ہونے کے لیے مزید اکسا رہی ہے، مگر اب اعتماد کس خواہش کے لیے؟ مگر اب اعتماد کس خواہش کے لیے؟ وہ جو تمام رشتے تھے وہ تو بے عکس ہو گئے ہیں، وہ جو وطن سے توقعات تھیں وہ سب خاک ہو گئی ہیں۔ زن اور زر کے عفریت غیرت کو ادھیڑ پھینکنے کو چاروں طرف جمع ہیں، سب خیموں کو اگاڑ پھینکنا چاہتے ہیں۔ تم مگر افلاطون بن کے آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ تم مگر افلاطون بن کے آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ جانتی ہو سڑک پہ نکلو گی تو مشال اور نقیب کی طرح وطن دشمن کہہ کر مار دی جاؤ گی۔ جانتی ہو سڑک پہ نکلو گی تو مشال اور نقیب کی طرح وطن دشمن کہہ کے مار دی جاؤ گی۔ منافقت کی نقاب اوڑھے چوہے کی طرح اسے کترتی رہو، ڈوبتے سورج کی طرح آخر زندگی گزر ہی جائے گی۔ اور آخر میں وہ نظم جو آپ سب کی ہے، جو میری تو رہی نہیں اب، کہ یہاں گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچیں، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں۔ یہاں گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراز ٹھہرے، نیابت امتیاز ٹھہرے، وہ داور اہل ساز ٹھہرے۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلے تو جھوٹ سے اشارائے اٹی ملے ہیں، جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں، ہر ایک دہلیز پہ صداؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تعاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی، کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی ضد نہ کرنا۔ یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں، نہ جان بیچے، نہ سر جھکائیں، نہ ہاتھ جوڑیں۔ بہت شکریہ۔